اور یہ حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ کو کبیرہ گناہوں سے بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بھی چند ایک ایسے ہیں کہ جن پر بہت سخت وعید ہے، کیا وہ میں آپ کو نہ بتاؤں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی دین کی بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنیں، تو کیوں نہیں آپ ضرور بیان فرمائیے ان گناہوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہوں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں ثابت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ دونوں شرک پہ آتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز یا فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی اور کی طرح ہے، تو دونوں چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے جب تک انسان اپنی زندگی میں شرک سے باز آ کر توبہ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ یہ مشرکین جنت میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح مشرک کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔